قصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد يقدمه رجل أفضل من 70 ولدا يخلفهم وكلهم قد ركبوا الخيل وجاهدوا في سبيل الله. صلوات على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ کی درخواست سے مرحوم سید لطار علی عابدی ابن سید زرمن عابدی کی فاتحہ. شب جمعہ ہے، اپنے تمام مرحوموں کو بھی یاد کیجیے گا. آج ہی میرے چھوٹے بہنوں ڈاکٹر مظفر تقوی ان کے والد سید مختار سے تقوی ابن محمد علی تقوی کا انتقال ہو گیا. ان کے لیے تمام شہداء کے لیے اپنے تمام مرحوموں کے لیے فاتحہ. صلوات محمد علیہ. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقت زیادہ نہیں، میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا فروع کافی سے. فروع کافی کے اندر مختلف ابواب ہیں، جیسے اصول کافی کے ابواب ہیں. کتاب الجہاد سے میں نے حدیث کا انتخاب کیا. موت ایک ایسی شے ہے جو کسی فلسفے کو، کسی منطق کو، کسی دلیل کو نہیں مانتی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ موت کسی بھی فلسفے، کسی منطق، کسی لاجک کو، کسی دلیل کو، کسی عقل کو نہیں مانتا. پھر دوبارہ سن لیجیے گا. کسی منطق کو، کسی فلسفے کو، کسی دلیل کو، کسی عقل کو، کسی لاجک کو موت نہیں مانتی. عقل یہ کہتی ہے کہ باپ کو پہلے جانا چاہیے، بیٹا پہلے چلا جاتا. عقل یہ کہتی ہے بیمار کو پہلے جانا چاہیے، صحت مند پہلے چلا جاتا. عقل یہ کہتی ہے بوڑھے کو جانا چاہیے، جوان چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی، موت کسی بھی حکمت، فلسفے، منطق کو نہیں مانتی. موت کا اپنا اصول ہے، اور آخر الزمان سے متعلق ایک اصول ہے کہ ناگہانی اموات زیادہ ہوں گی. علامات میں سے بار امام علیہ السلام کی کہ انسان خود تعجب کرے گا کہ کیسے انتقال کر گئے. عزیزان گرامی، اس لیے ہمیشہ انسان ہر حالت میں موت کے لیے آمادہ رہے. میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا اسی کا ترجمہ کروں گا، اسی بات کو لے کے آگے بڑھوں گا کہ ختمی مرتبت نے فرمایا ہے. کب فرمایا؟ وہاں اصول فروع کافی کے اس بات میں یہ درج ہے کہ جب جناب ختمی مرتبت کے دوسرے صاحبزادے، رسول خدا کے 3 بیٹے ہیں، 2 جناب خدیجہ کبریٰ سے ہیں اور 1 جناب ماریہ سے. جناب خدیجہ 2 بیٹوں کے نام ہیں قاسم و عبداللہ، اور جناب ماریہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام. توجہ ہے لوگ؟ اب جناب قاسم کا انتقال ہوا، جناب خدیجہ یاد کر کے بہت روتی تھی. لیکن جب جناب عبداللہ کا انتقال ہوا دوسرے بیٹے کا تو بہت زیادہ روتی تھی. یہ دوسرا بیٹا بھی انتقال کر کے دونوں برس کے تھے.
جب بہت زیادہ یاد کرتی تھی اور صبر آنا بڑا مشکل ہوتا والدین کے لیے، تو جناب جبرائیل نازل ہو اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ فرماتا ہے کہ خدیجہ سے کہیں کہ بیٹے کو یاد کرنا بند کر دے۔ کہا ماں کو کیسے روک سکتا ہوں کہ بیٹے کو یاد نہ کرے؟ کہا کہ کیونکہ آپ کے بیٹے عبداللہ نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ در جنت پہ کھڑے ہیں اور جب بھی کوئی فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ کا حکم میں چلے جائیے گا، پروردگارا میری ماں مجھے اتنا یاد کر رہی ہے، جب تک ماں نہیں آ جائے گی میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ وہ اولاد جو پہلے چلی جائے ان کی جوانی ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور وہ ماں باپ کے شفاعت کے قابل ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ تعجب نہ کرے، میں تو سوال مجھے ان مسلمانوں پہ آتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ آیا محمد والے محمد شفاعت کر سکتے ہیں، یعنی ارے محمد والے محمد کے ماننے والے بھی شفاعت کر سکتے ہیں۔ محمد نہیں، ان کے تو ماننے والے بھی شفاعت کرتے تھے۔ متعدد روایات میں ہے، میں یہاں تک ایک اور جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، دہرا دوں گا یہاں پہ، میں اس شیعہ کو شیعہ ہی نہیں مانتا جو اکیلا جنت میں چلا جائے۔ جنت میں جانا کون سا کمال کیا، کم از کم 10 12 15 کو ساتھ تو لے کے جائیے۔ شیعہ وہ ہے جو کم از کم کئی افراد کو ساتھ لے کے جائے، وہ شیعہ۔ رجلان گرامی، آل محمد کے تو ماننے والے بھی شفاعت کر سکتے ہیں۔ کیا جناب ابو ذر شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا جناب سلمان شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا جناب حبیب ابن مظاہر شفاعت نہیں کریں گے؟ صرف آل محمد نہیں، ان کے تو ماننے والے بھی شفاعت کریں گے۔ اور وہ اولاد جو پہلے چلی جاتی ہے وہ ماں باپ کے انتظار میں اس لائق و قابل ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کی شفاعت کرے۔ یہاں تک کہ ختم مرتبہ جناب خدیجہ سے کہا کہ ہمارے بیٹے نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا کہ میری ماں مجھے اتنا یاد کرتی ہے، جب تک پروردگارہ میری ماں نہیں آ جائے گی میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ گرامی، اس مقام پہ پیغمبر نے مختلف مقامات پہ حدیث کہی ہیں۔ ایک صحابی آئے، بہت زیادہ رو رہے تھے، تو یہ حدیث جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا میرا بیٹا شہید ہو گیا، ظاہراً احد کے میدان میں یا کسی میدان میں شہید ہو گیا، ایک صحابی کے ساتھ آئے تو کہا میرا بیٹا جوان بیٹا تھا، شہید ہو گیا، مجھے صبر نہیں آ رہا۔ تو کہا کہ ولد یقدمہ رجل، کا وہ بیٹا جو مرد اپنے سے پہلے بھیج دے، کیونکہ شہید ہو گیا تھا بیٹا، پہلے چلا گیا باپ سے، افضل من 70 ولدا، کچھ لوگ پہنچ گئے ترجمے سے پہلے، کہ وہ بیٹا جو انسان اپنے سے پہلے آخرت کے لیے بھیج دے ان 70 بیٹوں سے افضل ہے، جنہیں پیچھے چھوڑ جائے اور وہ سب کے سب راہ خدا میں جہاد کریں۔ افضل من 70 ولدا وكلهم قد ركبوا الخيل وجاهدوا في سبيل الله، جبکہ سب کے سب گھوڑوں پہ سوار ہوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں، سب شہید ہو جائیں، ان 70 بیٹوں سے افضل وہ ایک بیٹا جو انسان سے پہلے چلا جائے۔ اب وہاں پہ بہت سے صحابہ بیٹھے تھے، ایک نے کہا یا رسول خدا وہ کون سا بیٹا، صرف شہداء؟ ان کا تو بیٹا شہید تھا، وہی شہید ہے وہ جو افضل ہے 70 بیٹوں سے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، صرف شہید بیٹا نہیں، حتیٰ وہ بیٹا جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، شکم مادر میں انتقال کر جائے، وہ جو مسکیریج ہو جاتا وہ بھی ان 70 مجاہد بیٹوں سے افضل ہے، کیونکہ ماں باپ کا صبر اسے ایسا بنا دیتا۔ پتہ نہیں لوگ کہیں نہیں، اب سمجھ میں آیا، سید الشہداء نے 72 شہید دیے، لیکن اللہ کے رسول کی طرف سے سلام کب آیا پیغمبر پہ؟ یہ توجہ، چلو پہنچ گئے، بس سارے انبیاء کھڑے ہیں، آفرین کہہ رہے ہیں جناب سید الشہداء، رسول خدا صبر پہ رو رہے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ خود رسول خدا علی مرتضیٰ دونوں مجبور ہوئے نواسے کو اور بیٹے کو سلام کرنے پہ۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی مجھے دلیل مانگے گا دوں گا نہیں، صرف رسول خدا سید الانبیاء امیر المومنین سید الاولیاء دونوں مل کے افضل ہیں جناب سید الشہداء سے۔ پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا، نانا بھی افضل، باپ بھی افضل، لیکن دونوں ہاتھ بلند کر کے سلام کر رہے ہیں جناب سید الشہداء کو شب جمعہ، کس مقام پہ؟ جب جیسے جناب علی اکبر گرے تو خدا کی قسم جناب واحد شہید کربلا، ہر شہید کربلا نے کہا مولا مدد کے لیے جائیں،
ایسا ہے؟ آپ نے ممبروں سے بارہا سنا ہوگا ہر شہید کربلا نے کہا، بہت ذمہ داری سے پڑھا، ہر شہید کربلا نے کہا مولا مدد کے لیے آئیے، آقا مدد کے لیے آئیے۔ ہر شہید کربلا نے کہا، حضرت ہردک نے کہا مولا میں گر گیا ہوں مدد کے لیے آئیے۔ خدا کی قسم جناب حبیب ابن مظاہر نے، مسلم ابن اوسجان بڑے بڑے ضعیف العمر تھے، پھر بھی کہا مولا مدد کے لیے آئیے۔ دو وجوہات تھی، ایک تو مدد چاہیے تھی، دوسرے دیدار چاہیے تھی۔ میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو، لیکن دیدار چاہتے تھے آخری لحظے میں یہ ارے حجت خدا ہے پہنچ جائیں گے۔ سب نے مدد کے لیے بلایا، یہاں تک کہ تمام آپ کے بھائیوں نے آپ کو مدد کے لیے بلایا۔ مولا کے 7 بھائی شہید میدان کربلا، سب نے مدد کے لیے، بھتیجوں نے مدد کے لیے بلایا، جناب قاسم عبداللہ نے مدد کے لیے بلایا، بھانجوں نے جناب اونا محمد نے مدد کے لیے بلایا، سب نے مدد کے لیے بلایا۔ حضرت عباس علیہ السلام تک نے خدا کی قسم ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں مدد کے لیے بلایا۔ آقا یا خادر کہا، زندگی میں پہلی مرتبہ میں آپ سے کوئی کام کہہ رہا ہوں مولا، میری ماں نے کہا تھا کبھی کام نہ کر، مولا نے میری مدد کے لیے آئی، آنکھ میں تیر لگا ہے، بازو نہیں ہے کہ میں نکال سکوں۔ یقین مانیے جناب عباس تک نے مدد کے لیے بلایا، نہیں مدد کے لیے بلایا تو جناب علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا، اور نہ صرف یہ کہ مدد کے لیے نہیں بلایا بلکہ ایک اور جملہ کہا بابا مت آئیے گا میرے لاش پہ، روک رہے ہیں، سب بلا رہے ہیں کہ آئیے، مولا جناب علی اکبر علیہ السلام کہتے ہیں بابا رک جائیے مت آئیے گا۔ کیوں روکا؟ میں سوچا کرتا تھا جب سب مدد کے لیے بلا رہے ہیں، جناب علی اکبر بھی بلا رہے تھے، جناب علی اکبر کہیں گے نہیں جانتا ہوں بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ، جانتا ہوں باپ کو نہیں بلانا، بلکہ ایک اور جملہ کہا، ایک سوال پڑھ کے تھوڑا تھوڑا زحمت کریے، آگے 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 توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں مسائل کے لیے آیا لیکن جا کر ان کے جملے ایسے ہیں ہر آنکھ میں آنسو آتا رہے گا، سنیں گے نا؟ میں یقین مانیے 5-6 گھنٹے مسلسل ڈرائیو کرنے کے بعد پہنچا ہوں اور مسلسل پورا ہفتہ اس سفر میں گزرا ہے، میری زندگی ایسی ہی ہے، لیکن صرف ایک بات پہ مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ پروردگار کی اتنی میں گاڑی چلاتا ہوں، اتنا سفر کرتا ہوں، لیکن صرف اور صرف جنہیں تو نے محمد و آل محمد قرار دیا، صرف ان کے ذکر کے لیے ہاتھ لگاتا ہوں، اور یہ مجالس جو ہم برپا کرتے ہیں یہ اپنے مرحومین میں کے یاد میں بھی صرف محمد و آل محمد ہی کو یاد کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی ہماری سعادت کیا ہو؟ یقین مانیے میں 2 مقامات پہ مجھے سکون مل جاتا ہے، جب موت ہوتی ہے نا جاننے والے کی تو بڑا ایک اضطراب سا رہتا ہے نا کہ انسان کو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن 2 مقامات پہ سکون آ جاتا ہے۔ ایک جب تلقین میں کہتے ہیں نا اسما افہم سن سمجھ هل انت على العهد الذي فارقتنا علیہ، کیا اسی عہد پہ باقی ہو جس پہ دنیا سے گئے تھے؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے نبی ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں۔ یہ جب الفاظ دہراتا ہوں نا کسی کی تلقین کے تو یقین مانیے سکون آ جاتا ہے۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے ہم لاوارث نہیں ہیں، پروردگارہ تیرا شکر ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے قبروں میں تیرا کوئی حجت آنے والا ہے، تیرا کوئی ولی آنے والا ہے۔ پہلا جو مقام ہے جہاں پہ سکون آتا ہے نا وہ ہے تلقین، اور دوسرا مقام جب مجلس ہوتی ہے اور ذکر سید الشہداء ہوتا ہے، پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے علی و حسین کا ماننے والا بنایا۔ اگر چلیں گے تو میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ تو عزیزان گرامی یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے جملے میں پیش کر رہا تھا کہ ہر شہید کربلا نے مدد کے لیے بلایا جناب سید الشہداء کو سوائے جناب علی اکبر کے، انہوں نے نہیں کہا کہ بابا جان میری مدد کے لیے آئی، جبکہ سینے میں بدشی لگی۔ اور اب ہمارے علماء تفصیل سے سارا نہیں پڑھتے، میں خود بھی نہیں پڑھتا، پوری شہادت پڑھیں، میری اکثر وہاں کراچی میں یہ شہرت ہو گئی بھی ایمبولینس کھڑی کر دیں، خدا کی قسم میں نہیں سارے مسائل پڑھتا، چھپانے پڑھتے ہیں کیونکہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہاں تک روایات کے الفاظ ہے جب بچی لگی تو اتنی پیاس تھی کہ جناب علی اکبر سنبھل نہیں پا رہے تھے، آپ نے دونوں باہیں چھوڑ دی اور گھوڑے کی آپ کی جو سواری تھی نا اس کے گلے میں باہیں ڈال دی، اتنی تکلیف تھی، پھر بھی نہیں کہتے بابا مدد کے لیے آئیے، مجھ سے اٹھا تک نہیں جا رہا۔ اس زمانے میں بھی جب دونوں باہیں سواری کی گلے میں ڈال رکھی ہے نا اپنی، تو وہاں پہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ بابا جان مت آئیے گا میرے لاش پہ۔ اچھا روکو کیسے بابا کو؟ بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، جوان بیٹے کا معاملہ ہے، روکو کیسے؟ باپ کو کیا تسلی دوں؟ کہ بابا جان ہاذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام، بابا جان آپ
آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ میرا جوان بیٹا لاشے پہ کوئی نہیں آیا. نہیں, میرے جد رسول خدا بھی آ گئے ہیں, میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گئے. میرے دائیں طرف میرے جد رسول خدا بیٹھے اور میرے بائیں طرف میرے دادا علی مرتضیٰ بیٹھے. بابا جان مت آئیے گا میرے لاشوں پہ. اچھا جانتے ہیں ایک بات بابا کو یہ ہوگی کہ میرے بیٹے کے لاشوں پہ کوئی نہیں, تو شاید اس لیے جائیں. دوسری وجہ, ارے علی اکبر نے آخری وقت میں پانی مانگا تھا. پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں. اگر مجھے 1 گھنٹہ بھی کہے تو میں مسائل پڑھ سکتا ہوں, اتنا مسائل ہے. اب کیا ہے, اب ایک انسان اگر سب کچھ بھول جائے نا, اولاد کی ہر بات بھول جائے مرنے کے بعد, لیکن اگر آخری کو اس نے سوال کیا ہو نا مرنے سے پہلے, وہ انسان مرتا مر جائے گا, اسے نہیں بھولے گا میرے بیٹے نے آخری وقت میں یہ کہا. تو اگر کسی بیٹے نے پانی مانگا ہو, یہ جناب علی اکبر بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے, نہیں ہو سکتا پانی نہیں مانگا ہوگا. عزیزان گرامی, یہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے امام حسین سے پانی نہیں مانگا. وہ دنیا کو بتا رہے ہیں, ارے دیکھو حوض ساقی کوثر کا نواسا جو پوری کائنات کو ساقی یعنی سیراب کرنے والا ہے, آج کتنی مظلومیت ہے کہ اپنا بیٹا بھی آسان ہے. اور جناب سید الشہداء سے برداشت نہیں ہوا, تو کیا کیا جناب علی اکبر نے, کہا بابا کو تسلی بھی تو دے دوں نا, دنیا سے جا رہا ہوں. تو فوراً آواز دے کے کہا بابا میرے جد رسول خدا جو آئے ہیں نا, وہ حوض کوثر سے پانی ہی لے کے آئے ہیں. ایک اپنے ہاتھ میں پانی لاتا ہے علی اکبر, میں پانی پلاؤں. اس مقام پہ کیا کہتے ہیں, یقرئک السلام, میرے جد رسول خدا آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. میں نے جو جملہ پیش کیا تھا جس کی وضاحت میں ساری مجلس پڑھ رہا ہوں, کہ جناب سید الشہداء وہ ہستی ہیں کہ جن کے نانا سید المرسلین ہوتے ہوئے, جن کے بابا سید الاولیاء ہوتے ہوئے, دونوں سلام کر رہے ہیں. اور کس مقام پہ سلام کر رہے ہیں, جب دیکھا کہ جناب سید الشہداء پھر بھی آ گئے. سید الشہداء پھر بھی آ گئے, جانتے کیسے آئے بھئی, اب میں پیش کروں گا یہاں, کوئی بھی یہاں بخل نہ کرے, دل کھول کے سنیے گا, چاہے رو کے سنیں چاہے مسکرا کے سنیں, سنیے گا ضرور. جانتے کیا کہ خدا کی قسم سے میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, جملہ کہا جناب سید الشہداء نے. اب جناب علی اکبر کو جواب نہیں دیا, میرے بیٹے کو روک دیا اس حالت کے اندر. اب خدا سے کہا اللہم اشہد, پروردگارا تو گواہ رہنا, تیرا خلیل ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے سے پہلے پٹی باندھ کے آیا تھا, میں بغیر پٹی باندھے جاؤں گا, میں پٹی نہیں باندھوں گا. اللہم اشہد, پروردگارا تو گواہ رہ, تو نے اولاد کی محبت دی ہے نا, تو جانتا ہے تو نے کتنی محبت میرے دل میں علی اکبر کی دی ہے. کوئی باپ اتنی محبت نہیں کر سکتا کسی بیٹے سے جتنی امام حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر سے تھی. بڑی ذمہ داری سے کہا, جملہ میں کہہ گیا ہوں, پتہ نہیں آپ کو ادراک ہوا اس جملے کا یا نہیں ہوا. کوئی بھی باپ کسی بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی جناب امام حسین. کیوں؟ صرف اولاد کی محبت نہیں تھی, اپنے جد رسول خدا کی محبت کا عکس بھی وہی تھا, اپنی ماں کی محبت کا عکس وہی تھا, اپنے بابا کی محبت کا عکس وہی تھا, اپنے بھائی حسن کی محبت کا عکس. چونکہ جناب علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے, بہت خوبصورت تھے, اور ان سب کی کوئی نہ کوئی شباہت موجود تھی. کہ پروردگارا اتنی خوبصورتیاں ہوتے ہوئے میں نے اس بیٹے کو تیری راہ میں دے دیا. بڑا مشکل ہے نا اولاد کا امتحان. اور اگر کسی کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو اور وہ راہ خدا میں دے دے, آسان نہیں. میں نے کہا کہ وقت کم ہے, لیکن میں نے مصائب سے شروع کیا. میں بہت سوچ رہا تھا کیا پڑھوں گا, اور میں نے سوچا کہ صرف اور صرف ایسے ہی جملے پڑھوں گا کہ جو جناب علی اکبر سے متعلق ہوں. اور آئیے ذرا سنیے گا. ایک یہودی نے ایک مرتبہ بہت پریشانی کے اندر توسل کیا جناب موسیٰ سے, کہا پروردگارا بہت پریشان ہوں, بہت پریشان ہوں, میری مشکل آسان کر دو. یہودی عیسائی خدا کو تو مانتے ہیں, تو خدا کو پکار رہا تھا. خواب میں دیکھا کہ کوئی ہستی آئے, اس نے فوراً پلٹ کے کہا آپ حضرت موسیٰ ہیں؟ کہا نہیں, میں آخری نبی محمد ہوں. کہا لیکن میں یہودی ہوں. کہا لیکن تو نے اس دل شکستہ سے دعا مانگی کہ خدا نے کہا میرے حبیب اس کی پوری کر دیجیے, اور تیری سننے کے لیے آیا. کہا پھر کیا, کیسے میری دعا پوری ہوگی؟ کہا مدینے چلا جا, وہاں میرا نواسا حسین, تیری مراد پوری ہو جائے.
فوراً اٹھا، سوال کرتا ہوا یہودیوں سے مدینہ کس طرف کا بتایا، پہنچا. جیسے ہی لوگوں سے پوچھنے لگا کوئی تمہارے آخری نبی محمد جو تم کہتے ہو آخری نبی تھے ان کے نواسے حسین بھی ہیں؟ کہا کہ مجھے حسین سے ملوا دو. جیسے مولا حسین کے بارگاہ میں پہنچا نا تو مجمع لگا ہوا تھا. مولا نے دیکھا، مسکرائے، کہا رک جا. خادم سے کہا ذرا میرے بیٹے علی اکبر کو بلا. تو فوراً خادم گیا جناب علی اکبر سے، آپ سے کہا آپ کے بابا نے بلایا. تو جناب علی اکبر فوراً آئے، جی بابا جان. کہا بیٹا ذرا اسی شکل دکھانا. اس یہودی نے دیکھا تو ایک مرتبہ تعجب سے کھڑا ہو گیا. کہا خواب میں میرے نانا کو دیکھا تھا. اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا بس مجھے یہ نہ پوچھ کیسے معلوم، یہ بتا کیا میرا بیٹا میرے نانا جیسا نہیں ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بس یہ جوان ہے وہ بزرگ تھے، شکل ایک جیسی. اب سوچئے کہ وہ حسین جو جب فخر کرنا چاہے نا یہودیوں کے سامنے بھی تو علی اکبر کو لائے، اور وہ اس بیٹے کو راہ خدا میں دے دی. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا صبر نہیں آ رہا. میں کسی مقام پہ گیا تھا، مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک بوڑھے ماں باپ مجھ سے کہنے لگے میں صبر نہیں آ رہا. بہن تھی یہ کہنے لگی مجھے بھائی کے مرنے پہ صبر نہیں آ رہا. میں نے بس ایک جملہ کہا، میں نے کہا کہ جناب لیلا سے زیادہ تو کسی کو درد نہیں ہوگا، جناب فاطمہ صغریٰ سے زیادہ تو کسی کی بڑی آزمائش نہیں ہوگی. تو عزیزان گرامی اتنی بڑی بڑی آزمائشیں، لیکن وہاں پہ کیا نظر آتا ہے؟ میدان کربلا میں جناب زینب کبریٰ کے ہاتھ بلند نظر آتے ہیں اور بار بار ایک ہی جملہ کہتی نظر آ رہے ہیں، اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگارہ ہم آل محمد کی اس قربانی کو قبول فرما. یعنی اس مقام پہ بھی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ پروردگارہ یہ تو نے ہمیں عظمت عطا کی، یہ تو نے ہمیں مقام عطا کیا جو کسی اور کا نہیں ہے، اور پروردگارہ ہم نے پنجے تن کا 5واں تھا وہ بھی تیری راہ میں دے دیا. اب کیوں خدا حسین کا مقام اتنا بلند نہ کرے کہ خالق خود عرش اعظم سے آواز دیتے کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کوئی اعتراض نہ کرے. چھٹے امام سے روایت ہے کہ خود خداوند متعال حسین کو سلام کہتے پروردگارہ کیوں تو نے اتنا بعظمت بنایا امام حسین کو کہ جتنی قربانیاں حسین نے دی. اب ساری قربانیاں آپ کو میدان کربلا میں نظر آ جائیں گی. امام حسین نے اولاد کی بھی قربانی دی. اب اولاد کی قربانیاں بھی چند طرح کی ہیں، سننا چاہیے. میں کوئی فضائل کو ایسا تھا نہیں ماحول کے میں پیش کرتا ہوں، اسی لیے میں نے جو انتخاب کیا جس انداز سے لے کے چل رہا ہوں اسے سنیے. اب عزیزان گرامی اولاد کے بھی امتحان مختلف طرح کے ہوتے ہیں. ایک امتحان یہ ہوتا ہے کہ انسان اولاد کو قربان ہونے بھیج دے، جیسے جناب علی علیہ السلام کو بھیج دیا امام حسین. ایک امتحان ایسا ہوتا ہے کہ خود چلا جائے، جانتا ہوں میرے بچے یتیم ہو جائے. اگر مجھ سے کوئی کہے نا کہ ہمیں صبر نہیں آ رہا، میں اپنی بہنوں سے، مرحوم کی بہنوں سے، بیوہ سے، بیٹیوں سے، بھانجیوں سے، سب سے، ماں سے، باپ سے، بھائیوں سے، سب سے صرف ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، میری بات کا برا نہ منائیے گا. مرحوم کی بیٹی کو کسی نے تماچے تو نہیں مارے. ارے حسین ابن علی جانتے تھے اپنے علم امامت سے، پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں آ رہا، یہ جو میرے سینے پہ سونے والی ہے یہ میں جانتا ہوں میرے بعد اسے تماچے لگیں گے. میری بھی بیٹیاں خدا کی قسم کہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی جب میں پڑھتا ہوں مولا آپ کی مظلومیت سے زیادہ کسی کی مظلومیت نہیں. اتنا بڑا کوئی امتحان نہیں دے سکتا. تمہارا کتنے بڑا امتحان ہے. جانتے ہیں اپنے علم امامت سے میرے بعد میری بچی کو تماچے مارے جائیں گے. اچھا آپ جانتے ہیں انسان بار بار اس جگہ نہیں جاتا جہاں وہ ہو جس کی طرف سے امتحان آنے والا ہو. اب کیا کیا مولا نے؟ آواز دے کے کہا یا زینب یا ام کلثوم، پھر ایک وعدہ کا نام لیا یا ربا یا رقیہ یا سک علیکن منی آخر السلام. تفصیل سے پڑھ رہا ہوں، بہت مسائب دل کر رہا ہوں، بہت مسائب پڑھنے کا جی کر رہا ہوں. تو اب کیا کیا مولا نے؟ کہا میرا آخری سلام. کہاں سے کہا؟ خیمے کے باہر سے. مولا اتنی مرتبہ خیمے میں آئیں، ایک مرتبہ اور آ جائیے. کہ اب میں ملنا نہیں چاہتا.
شاید کسی بچی سے مولا کو ملنے کا بہت صدمہ تھا کہ میں کیسے اس بچی سے ودا کروں گا، میں عالم کیسے میں پڑھوں گا. اب کیا کیا مولا نے؟ در خیمہ سے آواز دی تو بیویاں بلند آواز سے رونے لگی. اتنے غیور ہے میرے مولا، خیمے کے باہر کھڑے ہیں، بلند آواز سے بیویوں کا رونا وہاں بھی برداشت نہیں. فوراً اپنے ذوالجلال سے اترے اور کہا کہ نہیں ابھی میں زندہ ہوں اور میں بہت ابھی بھی طاقتور ہوں. کیونکہ بہنوں کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا بھائی بہت پیاسا ہے اور اس پیاس کے عالم میں صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے بھائی. تو اب صدمہ تھا کہ نہیں بہن میرے چہرے کو دیکھو کہ مولا بھی حشاش بشاش ہے. اور یہاں تک دشمنوں نے کہا ہے کہ دن گزرتا جا رہا تھا، جیسے جیسے دن گزر رہا تھا مولا کے چہرے پہ کمزوری نہیں آ رہی تھی، جلال بڑھتا جا رہا تھا، ہیبت بڑھتی جا رہی تھی. تو اس حالت میں بھی کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال میں سارے مسائل چھوڑ کے آگے بڑھ رہا. جب خیمے سے باہر آ گیا نا تو اب مولا نے پہلی مرتبہ مظلومیت کا احساس کیا. پہلی مرتبہ کیوں میں کہہ رہا ہوں مظلومیت کا احساس کیا؟ کیونکہ مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری جن کی جب بھی میں مسائل پڑھتا ہوں نا کتاب پڑھتا ہوں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سن کے نہیں لکھا، انہوں نے پڑھ کے نہیں لکھا، انہوں نے دیکھ کے لکھا. اور وہ خود کہتے ہیں میں نے 300 سے زیادہ ایسے جملے لکھے ہیں جو کسی نے نہیں لکھے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں لکھے، میں نے حسین ابن علی کے ذریعے پہ مانگے تھے، انہوں نے عطا کیا. اب میں پیش کروں گا کوئی بخل نہ کرے. اب کے لیے بھی 15-20 منٹ جملے پڑھوں گا، پھر صرف مسائل بھی پڑھوں گا، برداشت کریں گے سب لوگ. اور جانتے ہیں کیا لکھا انہوں نے شیخ جعفر شوشتری نے؟ مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری تو جملہ لکھتے کہتے ہیں کہ نظر یمیناً و نظر شمال. کہا امام حسین اتنے مظلوم ہیں، جب انسان ایک مرتبہ مظلومیت کا تنہائی کا احساس کرتا ہے تو اس کی آنکھیں اپنوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں. اب یہ جملے میرے تھے، میں کیسے اس کو پڑھوں گا؟ شیخ جعفر شوشتری کا جملہ بہت زیادہ سخت ہے، سنیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نظر یمیناً و نظر شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا اور پھر بڑی حسرت سے آواز دی او عباس. سب سے پہلے جناب عباس کو پکڑا، بھائی کو پکڑا. جانتے ہیں دوسرا نام کس کا لیا تھا؟ او علی اکبر. تیسرا نام او قاسم. چوتھا اور آخری نام او حبیب. پھر کہا میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا لیکن مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں. یہاں روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اہل سنت کے حمید بن مسلم یا حمید بن مسلم کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا خیمے سے ایک برقع پوش بیوی باہر آ گئی. انہوں نے نام نہیں لکھا، اندازہ بیان کیا کیونکہ ابھی برقعے میں ہے بیوی. تو کہا میں نے دیکھا کہ ایک بیوی خیمے سے باہر آئی. وہ کہتے ہیں اندازہ میرا یہ ہے کہ زینب بنت علی سے. کیوں اندازہ یہ ہے؟ کہا کیونکہ بیوی نے ایک جملہ کہا. امام حسین کا دایاں بازو تھا، بیوی نے بازو پکڑا، کہا کہ بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ نہ لگائے. عباس نہیں لیکن ابھی میں عباس کی بہن زندہ ہوں. بازو تھاما اور ایک مرتبہ کہا میں آپ کو سوار کراؤں. تو ایک مرتبہ ایک بہن نے سوار کرا دیا. بس میں نے جو تمہید باندھی تھی بیٹی کے لیے اس کو سن لیجیے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا مجھے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے شب جمعہ ہے ذرا کچھ دیر کے لیے میدان کربلا چلیے گا. جناب سید الشہداء ذوالجناح پہ سوار ہو گئے. سوار ہونے کے فوراً بعد آواز دے کے بہن سے کہا بہن ذرا خیمے میں چلی جائے. میری غیرت برداشت نہیں کرتے کہ جب میں جاؤں تو آپ مجھے اس عالم میں دیکھیں. بہت بزرگ عالم دین مرحوم ہو چکے ہیں، ان کی سارے سواب کے لیے جملہ کہتا ہوں ان کا. مرحوم محمد عمران فرماتے تھے جیسی جناب سید الشہداء سوار ہوئے نا ذوالجناح پہ تو فوراً نظام فرس میں ہاتھ ڈالا اور ذوالجناح کو ایڑ لگائے. تب ذوالجناح آگے بڑھا لیکن سواری آگے نہیں بڑھ رہی. مولا نے دوسری مرتبہ کہا بے زبان جانور ہے. تو کیا کیا؟ سب جھکا دیا. اب یہاں پہ علماء نے جملہ نقل کیا ہے کہ جناب سید الشہداء نے کہا میرے بھائیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا،
میرے اصحاب بھی مارے گئے, میرے بیٹے مارے گئے, کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ کوئی بخل نہ کرے. کہا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. بے زبان جانور کے آنسو بہنے لگے. ایک مرتبہ قدموں کی طرف دیکھا. اب مولا نے کیا دیکھا؟ ایک 3.5 برس کی بچی زلجنہ کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. مولا زلجنہ سے اترے اور ایک مرتبہ فوراً بچی کو سینے سے لگا. میں نے جس جملے کی وجہ سے ساری تمہید باندھی ہے وہ یہی جملہ تھا. میں نے کہا تھا نا کہ یہی مرتبہ امتحان یہ ہے اولاد کا کہ انسان اولاد کو شہید ہونے بھیج دے. یہی مرتبہ امتحان ایسا نہیں ہوتا کہ شہادت کے لیے بھیج دے. جنہیں یتیم کر رہا ہے ان کا ہوگا کیا؟ اور اس مقام پہ ایک جملہ میں نے چند برس پہلے دیکھا, اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. وہ کیا جملہ ہے؟ جناب سید الشہداء نے بچی کو سینے سے لگا کے پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد رو کے جملہ کہا, بیٹی میرے بعد سب سے زیادہ مجھ پہ رونے کا حق آپ کو ہے, کیونکہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ کیا ہے. پتہ نہیں برداشت کر پائے ہیں. اولاد والے بیٹھے ہیں, کسی گھر میں بیٹی بھی ہوش ہے, اور میری بیٹی سب سے زیادہ ظلم آپ پہ کیا گیا ہے, سب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ آپ کو. لیکن بیٹی جہاں ماں کہے نا وہاں بیٹھ جائے. میرے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا شام غریبہ میں. اب اس مقام پہ جو میں مولانا کرامت عمرانی مرحوم کا جملہ پیش کرنا چاہتا تھا, وہ کہتے تھے کہ اس مقام پہ ایک مرتبہ, مرحوم حسن علی شاہ صاحب کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ بنت الحسین نے کہا, بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو بابا ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہے. بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے, بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے, بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ بزرگ علماء کہتے ہیں جناب سید الشہداء نے کچھ خاک کربلا اٹھائی اور جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. جیسے بی بی کے سر میں خاک ڈالی تو جناب سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آئے گا, بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ تو سید الشہداء نے جملہ کہا, بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے, بیٹی آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے, آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے. میں کہوں گا مولا ایک اور جملہ کہہ دیجئے, بیٹی آپ کے حصے میں شبر کے تماچے آئے. بس میں اجرم 10 سے 12 منٹ میں تمام کر دوں گا, زیادہ وقت نہیں. مجھے یہی کہا تھا جتنا ہو سکے مختصر کیجیے گا. میں چاہ رہا تھا ماں باپ کو اتنے سخت مصائب نہ سناؤں, سخت جملے ماں باپ کے سامنے نہیں کہنے چاہیے, لیکن ان کے صبر کے لیے ضروری ہے. ہم قربان, ہمارے ماں باپ, ہماری اولاد امام حسین پہ قربان, مولا آپ کے علی اکبر پہ ہماری اولاد نسل قربان, ان کی شہادت کے بعد بھی ہم اپنی نسلیں ان پہ قربان کرتے ہیں. آئیں بھائی ہم یہی کہیں گے نا, جانا سمید ہیں, لیکن ہم یہی کہیں گے جو مرحوم گئے ہیں ان کے بوڑھے ماں باپ کے صدقے میں خدا مرحوم کو جناب علی اکبر کے جوان میں جگہ عنایت فرمائے. بس بھائی 2-4 جملے اور سن لیجیے گا. میں جانتا ہوں میں نے بہت پرانی کر دیا مسائل, مولانا نے بھی بہت مسائل پڑھا, آپ کو تھک گئے ہوں گے, لیکن جب آپ زیادہ رو رہے ہیں, آج بھی گرمی کی شدت تھی, برطانیہ میں تو کبھی اتنی گرمی نہیں پڑتی, شاید آج اس مجلس کا احساس دلانا تھا کہ کتنی کربلا میں گرمی رہی ہوگی, اور ایک بوڑھے باپ نے کیسے بچوں کی گرمی کو برداشت کیا ہوگا. تو مرحوم آئے شیخ جعفر شوستری کا جملہ سن لیجیے, اس سے پہلے کہ میں 2 جملے جناب علی اکبر کی شہادت کے پڑھوں. مرحوم سے پوچھا, مرحوم شیخ جعفر شوستری سے, کون سی بات نے امام حسین کو سب سے زیادہ رلایا؟ مولا سجاد کو امام حسین کو سب سے زیادہ کس بات پہ رونا آتا تھا؟ وہ مرحوم رونے لگے. کہ 2 باتوں پہ آئمہ بہت روتے تھے امام حسین مولا سے, 2 باتوں پہ بہت زیادہ رونا آتا تھا. کہ کون سی 2 باتیں؟ کہ جب بچے رو رو کے کہتے تھے نا, العطاش العطاش, ہائے پیاس ہائے پیاس, ارے جو دنیا کو پانی پلانے والا, جب اپنے بچوں کی پیاس کا سنتے تھے تو برداشت نہیں کرتا. العطاش,
جب بچے کہتے تھے نا الآکش پیاس ہائے پیاس کا مولا برداشت نہیں کر پاتے تھے، بلند آواز سے بھائی میرے بچوں کو پیاس نہیں کا مولا دوسری شے آواز سے پوچھا کہ دوسری شے مولا کو کہ کون سی بات رلاتی تھی کا مولا کو دوسری بات جو رلاتی تھی نا وہ بیویوں کا پردہ تھا کہ ابھی ان بیویوں کو کس بےحرمتی سے کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا جائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی اس سے پہلے کہ میں مسائل پڑھوں جناب علی پر کی شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا. میں 2 سوالات کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کیسے صبر کریں، ہمیں صبر دلائیے. میں نے پہلے جملہ کہا تھا، ایک اور جملہ آپ کہنا چاہتا ہوں. جانتے کیسے صبر آئے گا؟ ہم نے پوری دنیا میں دیکھا اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کے بیٹوں کو، اگر بچے چھوٹے ہوں تو بچوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے. اولاد اگر بچے چھوٹے ہوں تو انہیں دلاسا دیا جاتا ہے یتیم بچوں کو، اور اگر بڑے ہوں اگر مرد ہے تو اسے مرد گلے مل کے پرسہ دیتے ہیں، خواتین ہیں تو خواتین انہیں گلے مل کے کہتی ہیں ارے آپ یتیم ہو گئی، آپ بیوہ ہو گئی، ارے آپ کا بیٹا چلا گیا، سب پرسہ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، چھوٹے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. ایک سوال اب اور کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے کائنات دنیا میں کہیں دیکھا کہ کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا جائے؟ کہیں ایسا نہیں ہوتا. بیٹے کے گلے میں توق نہیں ڈالا جاتا، پاؤں میں بیڑیاں نہیں پہنائی جاتی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں پہنائی جاتی. ایک اور جملہ کہوں، بیٹیوں کے اگر چھوٹی بچی ہو نا تو سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے. جو بھی مرد آئے گا، جو عورت آئے گی، چھوٹی یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. ہر یتیم بچی انتظار میں ہوتی ہے میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا. یہاں تک کہ جب جناب مسلم نے عقیل کی شہادت کی خبر آئی، میرے تک دیکھیے گا تو جملے پیش کر رہا ہوں، جب جناب مسلم نے عقیل کی شہادت کی خبر آئی نا تو مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا عباس یہیں پہ خیمے نصب کر دو، آج رات ہم یہیں رہیں گے، صبح عید ہے. ارے پوری خبر آئی ہے کوفے سے. جناب عباس نے کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا مسلم کی شہادت ہوگی، تفصیل کا وقت نہیں ہے. کہا خیمے نصب کر دو. خیمے نصب کر دیے گئے. کہا عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دو. جناب زینب کبریٰ آئی، مولا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گا بھیا کیا بات ہے؟ کہا کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے. جناب زینب سمجھ گئی. کہا کہ بھیا کیا بات ہے؟ کہا کہ بس ذرا رقیہ کو بلا دو، میں خبر دے دوں. جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے، فوراً خیمے میں گئی. کہا رقیہ بھیا نے بلایا. جناب رقیہ نے فوراً جناب حمیدہ خاتون کو ساتھ لیا. جناب حمیدہ خاتون جناب مسلم کی یتیمہ بیٹی ہے. کچھ نے عاتقہ نام لکھا، کچھ نے کہا 2 بیٹیاں، کچھ نے کہا نہیں ایک ہی بیٹی ہے. عاتقہ یا حمیدہ نام لیا. عاتقہ کا ساتھ چلو، ماموں نے بلایا. ہاشمی بچی ہے، فوراً ساتھ چلی. کہا ماں ماموں نے بلایا؟ کہا ہاں چلو. اگر دیکھ سکے بہتر دیکھیے گا. جیسی آئی نا جناب عاتقہ تو جناب سید الشہداء مسند پہ بیٹھے تھے، فوراً بیوہ بہن کو آتا دیکھا، یتیمہ بچی کو آتا دیکھا، مسند سے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے جب آنسو بہ رہے تھے تو مولا حسین نے اپنا ہاتھ یتیمہ بچی کے سر پہ رکھا. ہاشمی بچی کی فوراً سمجھ گئی. جیسے ماموں نے ہاتھ رکھا، کہا ماموں جان میرے بابا خیریت سے؟ اب جناب سید الشہداء یہ نہیں چاہتے تھے کہ یتیمہ بچی کو کہیں کہ آپ یتیم ہو گئے. تو جانتے کیا کہا؟ کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی ماموں زندہ. اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ماموں زندہ. ایک مرتبہ بچی رونے لگی، تڑپ کے رونے لگی. جناب رقیہ کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے. بس میں 2 جملے پیش کر رہا ہوں، اسی کے بعد چند جملے پیش کروں گا. اور اگر دیکھ سکے تو بیٹا دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کچھ دیر کے لیے چلیے گا. اس مقام پہ کہا جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ آغاز دے کے کہا زینب ذرا میری صندوقچی لا دیجیے. جناب زینب کبریٰ نے صندوقچی لا کے دی. مولا حسین نے صندوقچی کھولی، اس میں سے 2 بالیاں نکالی. روایت کے الفاظ یہ ہے مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے بالیاں نکالی اور جناب مسلم کی یتیمہ کے کانوں میں ہاتھوں سے بالیاں پہنا. اور بالیاں پہنانے کے بعد کا بیٹی یہ احساس نہ کرنا تم یتیم ہو گئی، ابھی ماموں زندہ. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ قریب میں 3.5 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی اور وہ سوچ یہ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہے. بھئی چند مہینے گزرے تھے،
مرتبہ شام غریبہ آئی، وہ بچی کھڑی سوچ رہی تھی ارے آج میں یتیم ہو گئی ہوں، مجھے بھی کوئی نئی بالیاں پہنائے گا، میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا۔ بچی کھڑی انتظار میں تھی، اتنے میں شمر آیا، اس نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا بیوی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ بس بھئی جب اس نے ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، ایسا بالوں میں ہاتھ ڈالا، جناب سکینہ کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا، جب بالیاں اتاری، اب یتیمہ نے آواز دے کے کہا چچا ابا۔ میں پڑھنا چاہتا تھا شہادت، لیکن شاید میرے بھائی مجھ سے کہہ رہے اور نہ پڑھیے گا۔ ایک سوال کروں آپ سے، ایک سوال کروں، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو نہیں ہے کیسے تماچے لگے تھے؟ اب میں سوال کروں، وہاں ایک ماں کھڑی دیکھ رہی تھی، میرا دل کہتا ہے جناب نواب بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھ رہی ہوگی، بیوی میری بچی کو بتائیے، میرا دل کہتا ہے جناب زینب کہتی ہوں گی رباب مت دیکھو مجھے، میرا عباس نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا، بس میں بات برداشت نہیں کرتا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں، میں نے تمام کر دیا، سانس لے لیجیے۔ میں نے تمام کر دیا، میں نے تمام کر دیا، مجھے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید بیویوں میں کسی کو بڑا غم ہے، لیکن جوان بیٹے کی موت برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کلیجہ چاہیے۔ اجرکم اللہ، آخر جملے سن لیجیے، بس بھئی جب جناب میں نے پوری شہادت نہیں پڑھی، نہ میں نے شہادت کی طرف اشارہ کرنا ہے، شیخ حر عاملی نے ایک جملہ لکھا، اسی پہ تمام کر دوں گا، شب جمعہ ہے، بس دعا کرا دوں گا۔ شیخ حر عاملی نے کہا ہے کہ کیسے آئے جناب سید الشہداء جناب علی اکبر کے لاشے پہ، تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید الشہداء نے اپنے آپ کو زلزلہ سے اتار دیا، میں نے نہیں کہا گرا دیا، میں کوئی سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا، جناب سید الشہداء اترے، ایک مرتبہ آواز دی علی اکبر بابا کو آواز دو۔ اب علماء نے جملہ لکھا کہ جب آ رہے تھے جناب سید الشہداء جناب علی اکبر کے لاشے پہ، تو بار بار کہتے تھے یا علی یا علی یا علی، مجھے نہیں پتا جناب علی اکبر کو بلا رہے تھے یا نجف والے اپنے بابا کو پکار رہے تھے، بابا میری مدد کرو، جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے، بار بار کہتے تھے یا علی، میرا دل کہتا کہتے ہوں کہ بابا مجھے سہارا دو۔ اجرکم اللہ، اب ایک مرتبہ جناب اکبر کے لاشے سے زانو بزانو، گھٹنوں اور کوہنیوں کے میں ایک مرتبہ جب بیٹے کے لاشے پہ آئے نا، تو آنے کے بعد سینے سے سینہ ملایا، بہت زور سے سینہ ملایا، بس ایک آہ سنی، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ظالم نے سینے میں پرچھی مار کے اس کا پھل توڑ دیا، بابا پرچھی نکال دیجئے۔ اب یہاں پہ میں کہوں گا اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے کلیجے سے پرچھی نکالے۔ کیا کیا تھا جناب سید الشہداء نے؟ بغیر پٹی باندھے آ رہے تھے، خلیل خدا نے سب سے بڑی جو آزمائش تھی اس بڑھاپے میں اولاد ہوئی اور اللہ نے کہا کہ ذبح کر دو، تو خلیل خدا نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، جناب سید الشہداء نے کہا پروردگارا گواہ رہنا میں بغیر پٹی باندھے جاؤں گا، تو اللہ نے کہا ہوگا نہیں حسین، میں آنکھوں سے نور چھین لوں گا، میں خالق ہوں، جانتا ہوں بوڑھا باپ نہیں آ پائے گا، اس لیے کچھ دیر کے لیے نور چھین لیا۔ اب ایک مرتبہ باپ نے کہا بیٹا میرا ہاتھ بچی کی انہی پہ رکھ دو، میرا ہاتھ
بس میں اسی میں تمام کروں گا. میرا ہاتھ اپنی بچی کے علی پہ رکھ دو, کچھ نظر نہیں آ رہا, یہ نہیں کہتے میری آنکھوں کا نور چلا گیا. علی اکبر اب ایک جملہ جو سب نے لکھا, علی اکبر وعدت دنیا وعدہ کا رفع, خاک اس دنیا کے سر پہ, علی اکبر آپ کے بعد میں جینا نہیں چاہتا. سینے پہ بچی پہ ہاتھ رکھا, ایک ہاتھ سینے پہ, دونوں گھٹنے زمین پہ. میرا دل کہتا میرا مولا نے نجف کا رخ کر لیا ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون. میں نہیں چاہتا تھا کوئی سخت جملہ کہوں. ماں باپ یہ نہ سوچے کہ یہ صبر بڑا مشکل کام ہے. آئے ذرا ہاتھوں کو بدل کیجیے. علماء موجود ہیں. کامل الزیارات میں مرحوم شیخ ابن قولوہ نے روایت نقل کی ہے. شب جمعہ میں خود جناب سیدہ مدینے سے کربلا چلی جاتی ہے. ارے ماں باپ کا احترام تو انبیاء اور ائمہ پہ بھی واجب ہے. ماں اور باپ کا احترام سب پہ واجب ہے. اور اگر ماں سیدۃ نساء العالمین ہو, واجب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ پھر بی بی کیوں چلی جاتی ہے کربلا؟ میرا دل کہتا بی بی کہتی ہوں گی میرے لال مدینے نانا, آپ اتنے زخموں سے چور چور ہیں, ماں خود کربلا آ جائے گی. کربلا پروردگار آج کی شب کربلا کی شب ہے. شب جمعہ امام حسین کی زیارت بھی مستحب ہے. پروردگار آج کی شب کے صدقے میں مرحوم سید وقار علی عابدی کے درجات بلند فرما, ان کی قبر کو منور فرما, انہیں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے تمام مرحومین, خصوصاً اس خاندان کے تمام مرحومین, اور آج سید مختار حسن تقوی کا انتقال ہوا, پروردگار ان سب کے درجات بلند فرما, ان کی قبروں کو منور فرما. ہاتھ کو بلند کیجیے گا. میں نے میرے خیال میں 45-47 منٹ پولیس پڑھی ہوگی, سارے مسائل پڑھے, اور پھر بھی مسائل میں نے پورے نہیں پڑھے. پروردگارا کون ہے حسین ابن علی جو اتنے مظلوم ہوتے ہوئے پھر بھی اپنے عزاداروں کی قبروں میں شفاعت کے لیے آ جاتے ہیں؟ مظلوم حسین. پروردگار آئے رہا کرو. پروردگار شب جمعہ کے صدقے ہمیں 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب ہے. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو غارت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, خصوصاً عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے جتنے بھی اسیر ہیں, جناب زینب کی اسیری کا واسطہ, ان سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما. خصوصاً شیخ ابراہیم زرزگی ناجیگیا میں بہت زیادہ بیمار بھی ہیں, جیل میں بھی ہیں. پروردگاروں نے رہائی کی خبر عنایت فرما. پروردگار آل سعود آل خلیفہ کو غارت فرما, اس ذمہ باغ کو ترقی عنایت فرما. پروردگار تو دعائیں کے بغیر مجلس مکمل نہیں ہوگی آج. پروردگار مرحوم کے پسماندگان, خصوصاً ان کے والدین بزرگ ہیں. پروردگارا تجھے جناب عباس کی والدہ حضرت ام البنین کے بڑھاپے کا واسطہ, دونوں کو صبر عنایت فرما. میں نے روایات میں دیکھا ہے کہ جناب ام البنین جنت البقیع جا کے رویا کرتی, مرثیہ پڑھتی تھی. اور جب لوگ کہتے تھے نا یہ کون ہے بی بی, یہاں تک میں نے دیکھا مروان نے, بعض لوگوں میں لکھا بی بی شہیدہ, مروان نے زہر دلوایا. مروان بھی جب گزرتا تھا تو پوچھتا ضرور تھا یہ کون بی بی ہے. کہا ان کا نام ہے ام البنین. بڑا درد ہے ام البنین کی آواز میں, یہ سارا مدینہ جمع ہو جاتا, کیوں لوگ جمع ہیں؟ کہا وہ مرثیہ پڑھتی ہیں اور ایک ہی سوال کرتی ہیں, وہ کربلا سے آنے والا ہو, مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہلے ہے. بڑا درد تھا نا بی بی کو بیٹے کے, جوان بیٹے کا بڑا غم تھا. اور پھر دوسرا جملہ کہتی او مدینے والوں مجھے ام البنین نہ کہا کرو,
اب میرے بیٹے نے رہے، اب میں کیسے ام البنین؟ شیر جیسے بیٹوں کی ماں ام البنین کا مطلب ہے شیر جیسے بیٹے. اب میرے بیٹے نہیں رہے، مجھے ام البنین کوئی نہ کہے. پھر آخری جملہ بی بی کہتی، او کربلا سے آنے والوں، مجھے لوگوں نے بتایا میرے بیٹے کے سر پہ گرز لگا تھا. بس اتنا بتا دو، جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا اس کے بازو نہیں تھے، اس کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا تھا یا سینہ؟ جب لوگ پرسہ دیتے نا جناب ام البنین کو کہ آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے آئے، کہتے خبردار کوئی مجھے میرے بیٹے کا پرسہ نہ دے، مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ. میرے سارے بیٹے میرے مولا پہ قربان، مجھے پرسہ دو تو صرف میرے مولا حسین کو. پروردگار حضرت ام البنین کی بابت حوائز کی ماں کا واسطہ، مرحوم کے والدین کو صبر عنایت فرما، ان کی بہنوں کو، بیوہ کو، ان کے بچوں کو، ان کے تمام کے تمام بھائی، تمام خاندان کے ان کی جو اعضاء ہیں سب کو صبر عنایت فرما. پروردگار آخر دعا کرتا ہوں، پروردگار اس خاندان نے آزمائشیں دی، امتحان دی، معصوم فرماتے ہیں جتنے ہم سے قریب ہو گیا آزمائشیں اتنی ہی زیادہ ہیں. پروردگار جب انہیں آزمائشیں دی ہیں تو انہیں اہل بیت کا تقرب عنایت فرما. پروردگار انہیں قرب آل محمد نصیب فرما. خاندان سادات کا خاندان ہے، پروردگار اس سید خاندان کے پروردگار آئندہ تمام پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ان کے تمام بزرگ مرحوم کے بچوں کو زندگی صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما. پروردگار اس خاندان کی تمام پریشانیاں دور فرما، حاضرین کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.